باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 38، 39، 40، 41۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ تو کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روکنے والے بن سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، کہہ دیں کہ میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تو تم جلد جان لوگے۔ من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو کبھی ٹلنے والا نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو شخص ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی اسی پر پڑے گی۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہو۔ مختصر چیز میں سمجھا دیتا ہوں ان آیتوں کی۔ انسان ہر دور میں غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، مگر کوئی شخص یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ اس کی انہی پسندیدہ ہستیوں نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پیروں نے یہ آسمان بنایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری حکومت نے یہ آسمان بنایا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے باپ دادا نے آسمان بنایا، یہ ہمارے بتوں نے یہ آسمان بنایا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ کوئی ہمت کرنے یہ کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ انہیں پسندیدہ ہستیوں نے زمین اور آسمان کو بنایا، یا تکلیف اور آرام کے واقعات کے حقیقی اسباب ان کے اختیار میں ہیں۔ اس میں یقینی کے باوجود لوگوں کا یہ یقین بڑا عجیب ہے کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ جب داعی کی دلیلیں مدعو پر بے اثر ثابت ہوں تو اس وقت اس کے پاس کہنے کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ تم جو چاہو کرو، جب آخری فیصلے کا دن آئے گا تو بتا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر۔ یہ دلیل کے بعد یقین کا اظہار ہے، اور داعی کا آخری کلمہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے کافی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔